السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 21واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم لوگوں نے سنا تھا فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا کہ آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بھی فوقیت باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں اب اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کا بت باقی نہیں رکھیں گے، اور بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا ان بتوں کو توڑ دیا جائے، تو انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا اور بیت اللہ کی دیواروں پر بتوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھونے کا، اسے مٹانے کا، اسے صاف کرنے کا بھی حکم دیا، اور صحابہ اکرام نے اس کو بھی صاف کر دیا۔ اور پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھ کر اذان دو، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے اذان دینے لگے تو مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اپنے چہرے ٹیڑھے کر لیے اور کہا یہ کالا کلوٹا ہمارا غلام آپ اب یہ ہمارا یعنی اتنا بڑا اس کو مقام مل گیا، مرتبہ مل گیا کہ بیت اللہ کے چھت پہ چڑھ کر یہ اذان دے گا۔ تب قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور یہ قبیلے، برادری، خاندان، پاندان، اگالدان، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائیں، فخر کے لیے نہیں بنائیں۔ 3 اگر عبداللہ ہے تو پہچان کے لیے، بھائی کون عبداللہ؟ عبداللہ بھائی باغبان، عبداللہ بھائی شیخ، عبداللہ بھائی پٹھان، عبداللہ بھائی سید، تاکہ تم پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک بزرگی والا، بڑے مقام اور مرتبے والا تو وہی ہے
جو سب سے زیادہ اللہ سے کیا کرنے والا ہے بھائی؟ ڈرنے والا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں بھی مسلمانوں میں بہت سارے شادی کے رشتے، نکاح کے رشتے آج کل جو نہیں ہوتے، وہ صرف خاندان اور برادری کو دیکھ کر، بھائی فلانی جگہ پر رشتہ آیا، آپ نے کیوں نہیں دیے؟ نہیں، بولے وہ ہلکی ذات والے ہیں، اپنے سے نیچی ذات والے ہیں۔ تو یہ ہلکا اور طاقتور، پاورفل، یہ جو سوچ ہے نا، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو مسلمان نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ یہ جو غیر قومیں ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، اصل میں یہ ان کی سوچ ہے۔ یہ خاندانی جو شرافت جسے وہ سمجھتے ہیں، اونچ نیچ سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی ذات کے، یہ بڑی ذات کے، یہ ہلکی ذات کے، یہ پاورفل ذات کے، پتہ نہیں انہوں نے کون سے ماپ میں بٹھا کے ذات کو گنے تھے، وہ میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کون سا ترازو تھا جس کے اندر ذات گنی گئی تھی کہ ہلکی کون سی رہتی، طاقتور کون سی رہتی، وزندار کون سی رہتی؟ یہ جو ہے نا، یہ غیروں کی سوچ ہے۔ یہ مسلمان کی سوچ ہو سکتی ہے کیا؟ یہ غیروں کی سوچ ہے۔ ہماری برادری ایسی، ہماری برادری ویسی۔ یہ برادری جس کے دماغ میں آتی ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، آج تک میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا وہ اپنے کفن میں اپنی برادری ساتھ میں لے کر گیا ہوں گا۔ بہت ساروں کو ہم نے دفن بھی کیے اپنے ہاتھوں سے، مگر کبھی یہ نہیں دیکھے کہ قبر کے اندر اپنی برادری لے کر گیا۔ وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہوتا ہے جہاں پر سب عام لوگ دفن ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ہے ہماری سوچ۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ ابھی تک ہماری بدلی نہیں، اور اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے یہ سوچ کو ختم کیا۔ اور قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے غلام ہیں، وہ تھے کسی زمانے میں، لیکن اب اسلام نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ بڑے بڑے قبیلوں کے اور سردار، اور سب سے زیادہ جو شرافت ملی وہ کس کی وجہ سے ملی؟ ارے بھائی بولو نا، اسلام کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ عرب میں بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کو ختم کرنا ضروری تھا، تو قرآن میں یہ آیت آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو الگ الگ جگہ پہ روانہ کیا۔ لات، عزا، منات، حبل، یہ بڑے بڑے اس زمانے کے دیوتا تھے، ان کے بت بنے ہوئے تھے، اور الگ الگ قبیلوں میں تھے، وہ ایسا ایک جگہ نہیں تھے جو ہم لوگ بیانوں میں سنتے ہیں نا، لات و عزا، منات و حبل، ہم کو لگتا ہے شاید چاروں ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے لائن سے، ایسا نہیں ہے۔ لات جو ہے وہ ایک قبیلے کا بت مانا جاتا تھا، عزا جو ہے وہ عورت تھی، اس کو کسی قبیلے کا وہ لوگ وہ مانتے تھے، بت مانتے تھے خدا۔ اور حبل اور منات، اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن عاص کو ایک طرف، حضرت خالد ابن ولید کو لات و عزا کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اب حضرت خالد ابن ولید جب پہنچے تو وہ قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس لیے کہ ہم نے ایسا سنا ہوا ہے اگر تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو دنیا ختم ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ حضرت خالد ابن ولید نے اس کے اوپر ایک وار کیا اور وہ عزا جو تھی اس کو پاش پاش کر دیا۔ 1450 سال پہلے تو قیامت آئی کیا بھائی؟ ابھی تک دنیا ختم ہو گئی۔ یہ ایکچول میں مینٹلیٹی ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر بھی، لوگوں کو جو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے تو لوگ جو ہے غلط عقیدوں میں اور خرافات کے اندر اٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا اور وہ کریں گے تو ویسا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہندوستان کے مسلمان کے گھر کی بھی جب کوئی بارات جاتی ہے، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، پہلے گاڑی کے نیچے ناریل پھوڑتے، پہلے گاڑی کے نیچے۔ اور میں نے اچھوں کو دیکھا ماشاءاللہ، نمازوں کا اہتمام کریں گے، مسجد میں بھی آئیں گے، سب کریں گے۔ ارے بابا ناریل کیوں پھوڑ رہے؟ نہیں، وہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلتے آ رہا۔ بولے آفت مصیبت ہم کو نہیں آئیں گی راستے میں۔ ارے بھائی تیرے نبی 1450 سال پہلے تجھے بتا کر چلے گئے کہ گاڑی میں جب سوار ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ سیٹ پہ بیٹھ گئے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ سفر کی دعا سبحان الذی پڑھنا ہے، اور گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنا ہے۔
اللہم حوّن علینا ھذا السفر واطوی عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ سب آ گیا اس میں، دکان آ گئی، کھیتی آ گئی، باڑی آ گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، سب کے لیے آپ نے دعا کرے۔ کس سے؟ اللہ سے مانگے آپ نے اللہ کی سیکیورٹی ان کے امان میں دے دی ہے۔ اور مسلمان کے عقیدے، کیونکہ آج بھی ناریل میں اٹکے ہوا ہے، وہ آج بھی ناریل کے اندر دعا پڑھنے کے لیے ایک صاحب نے بلائے، میں گیا ان کی دکان پہ، میں بولا یاسین شریف پڑھیں گے؟ میں بولا بھائی کیا ہے، کیا یہ جو ہرے کپڑے میں لٹکے ہوا ہے کیا ہے وہ؟ بولے مولانا وہ ناریل ہے۔ میں نے کہا ناریل کس لیے ہے دکان میں؟ نہیں، بولے وہ فلانے صاحب نے ہم کو بتائے تھے کہ دکان کے اندر ناریل لگانے سے دکان میں سے ساری آفتیں بلائیں چلی جائیں گی اور خیر و برکت آ جائے گا۔ میں نے کہا فجر کی نماز پڑھے کیا آج کی؟ نہیں، بولے نہیں پڑھا میں نے فجر۔ رات کو عشاء پڑھے تھے؟ نہیں، عشاء بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا نماز چھوڑ کے اگر دکان میں ناریل کا کھیت بھی لگا دیے نا، کھیت، یہاں ایک جھاڑ، یہاں ایک جھاڑ، یہاں ایک جھاڑ، پوری دکان میں ناریل کا ملہ لگا دیے تم نے، تب بھی دکان میں خیر و برکت نہیں آئیں گی۔ اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، ضرورت نہیں ہے یہ ناریل کی، لیمبو کی، ہری مرچی کی، تعویذ کی، پھلیتوں کی، کیا ضرورت ہے؟ میں بولا یہ گلے میں، اور وہ آدمی جو ہے پہلوان کے جیسا، ایسا پہلوان جو رہتے نا WWF کے پہلوان کے جیسا وہ، مگر میں نے دیکھا اس کے منگٹ پہ 2-4 تعویذ، اس کے گلے میں 4-6 تعویذ۔ میں بولا اور کیا کمبر پہ بھی ہے کیا بندھے ہوئے 3-4؟ پورے آنکھ پہ تعویذ ہی تعویذ دکھ رہے۔ نہیں، بولے وہ نظر نہیں لگنا اس کا تعویذ ہے۔ اور کائے کا ہے؟ آفت اور مصیبت اور بلا آنکھ پہ آنا نہیں۔ میں بولا میں زندہ دکھ رہا کہ نہیں تم کو؟ کیا میری روح بات کر رہی، آتما؟ نہیں، بولے میں آپ سے ہی۔ تو میں بولا میں بھی زندہ ہوں، مگر میں نے میری پوری زندگی میں کوئی تعویذ استعمال نہیں کیا، نہ گلے میں، نہ منگٹ میں، نہ کمبر پہ، کہیں پہ بھی نہیں ہے، تو میں زندہ ہوں کیا نہیں ہوں؟ پھوکٹ کی یہ سب جو ہے نا، یہ جو خرافات۔ تو حضرت خالد ابن ولید جب اس بت کو توڑنے کے لیے گئے، ہاتھ مت لگاؤ، تو حضرت خالد نے بولے بھائی کیوں ہاتھ مت لگاؤ؟ نہیں، تم جیسے ہی اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو کیا آ جائیں گی؟ قیامت آ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی پوری دنیا۔ حضرت خالد ابن ولید نے اس کو جو ایک وار کیا تلوار کا، اس کے تن کو، گردن پورے ٹکڑے ٹکڑے پاش کر دیے۔ آج کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ طائف آج بھی زندہ ہے جہاں پر وہ بت تھا، اور وہ سارے علاقے آج بھی باقی ہے، اور اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے۔ ایک مرتبہ جب اس بت کو پاش کر دیا، اس کے بعد سے آج تک وہاں پہ کسی بت کا نام نہیں لیا گیا۔ اب تو وہاں پہ 24 گھنٹے کس کی آواز گونجتی ہے؟ وہ پورے علاقے کو ہی اللہ نے پاک کر دیا۔ 1450 سال ہو چکے ہیں، وہاں انٹری بھی نہیں کر سکتا انسان بغیر ایمان اور بغیر کلمے کے۔ تو صحابہ نے یہ سارے بت توڑ دیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منات اور حبل کو، حضرت خالد بن ولید نے لات و عزا کو۔ اب اس کے بعد قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے جو لوگ تھے، یہ سب طائف کے قبیلے ہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اتنی ہمت، اگر انہوں نے مکے کو فتح کیا تھا وہاں تک ٹھیک تھا، اب یہ ہمارے یہاں آ کے ہمارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا ہے، پھر لشکر تیار کرو، یہ مسلمانوں کو ہم لوگ مزہ چکھائیں گے کہ ہم بھی جو ہے کمزور نہیں ہیں۔ اب قبیلہ حوازن، قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے لشکر اطراف کے پورے قبیلوں کو جمع کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے ایک صحابی کو بھیجے ان کی طرف معلوم کرنے کے لیے۔ پتہ چلا ہے اللہ کے نبی، انہوں نے ایک بہت بڑا فرنٹ بنائے ہیں اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ میں آپ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو مکہ سے لے کر چلے تھے فتح مکہ کے لیے، ان کی تعداد 10,000 تھی، اور 2000 مکہ میں آنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو نئے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے مسلمان نہیں ہوئے، بہت سارے ابھی بھی مشرک تھے لیکن اللہ کے نبی کے خاندان سے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، وہ لوگ بھی اس لشکر میں آپ کے ساتھ میں ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی یہ 12,000 کا لشکر لے کے چلے طائف کی طرف۔
اب طائف جو ہے میرے محترم دوستوں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ طائف خالی ایک شہر کا نام نہیں ہے، وہ پورا ریجن جو ہے نا، ریجن، وہ پورے ریجن کو طائف کہتے ہیں، اور پورا پہاڑیوں اور تیکڑیوں کا علاقہ ہے۔ وہ یہ ایک پہاڑی ختم ہوئی تو دوسری پہاڑی، دوسری ہوئی تو تیسری پہاڑی، وہ پورا گھاٹ اور وہ پورے پہاڑ اور پورے تیکڑیاں ہیں۔ وہ تقریباً ایسا 600 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، وہ پورے ایریے کو طائف کہا جاتا ہے، وہ پوری پہاڑیاں ہیں وہاں پر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12,000 کا لشکر لے کے پہنچے وہاں پر۔ اب اللہ کے نبی اور صحابہ نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، تو انہوں نے کیا کیا، اب چونکہ پہاڑی ہے، میدان نہیں ہے، تو الگ الگ جگہ پہ چھوٹے چھوٹی جماعتوں نے قیام کیا۔ اب یہ قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا رات کے اندر ان پہ حملہ کرو، بولے رات کے اندھیرے میں۔ اب مسلمان 12,000 کا لشکر ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں انہوں نے جب چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں مسلمانوں پہ حملہ کیے، تو چونکہ یہاں پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ مکہ سے یہ جو 2,000 لوگ آپ کے ساتھ میں جڑے تھے، یہ 2,000 میں اکثریت ان کی تھی جو ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ اب وہ بیچارے گھبرا گئے، ڈر گئے، وہ بھاگنے لگے وہاں سے، ارے بھاگو، دشمن نے حملہ کیا، بھاگو۔ اب جیسے ہی وہ چلا پکار کرنے لگے تو باقی جو لوگ چاروں طرف الگ الگ پہاڑیوں کے بیچ میں تھے وہ بھی بھاگنے لگے۔ پورا کیا پورا لشکر جو ہے 12,000 کا تتر بتر ہو گیا۔ اللہ کے نبی دشمن کے نرغے میں آ گئے، اور آپ کے ساتھ میں مشکل سے 200 سے 300 صحابہ بچ گئے بس، باقی پورا لشکر ادھر ادھر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیکڑی کے اوپر چڑھے، زور سے آواز دی آپ نے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، لوگو میں اللہ کا نبی ابھی زندہ ہوں، یہاں پہ موجود ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے جب آواز دی کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ابھی موجود ہوں، اس کے بعد آپ کی آواز سن کر تھوڑا 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 کر کے لوگ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہوئے، مقابلہ ہوا۔ اب اس مقابلے کے اندر پھر مسلمانوں نے ان کو گھیرے، اور گھیرنے کے بعد ایسا گھیرے کہ حوازن اور ثقیف کے 6,000 مردوں اور عورتوں کو مسلمان نے غلام بنا دیا۔ کتنے ہزار بھائی؟ 6,000 مرد اور عورتوں کو غلام بنا دیا۔ 44,000 اونٹ اور تقریباً اتنے ہی 44-45 ہزار بھیڑ بکریاں یہ مسلمانوں کے پاس میں جو ہے غنیمت کے طور پہ آ گئے۔ سونا چاندی بہت سارا سامان بھی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو کامیابی عطا فرما دی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، اور تقریباً 20 دنوں تک طائف کا محاصرہ جاری رہا، لیکن طائف جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہوا، کامیابی نہیں ملی مسلمانوں کو۔ تو چونکہ اللہ کے نبی آئے تھے فتح مکہ کے لیے، اب حالات ایسے پیدا ہوئے، آپ کو یہ جنگ کرنی پڑی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو ابھی یہ طائف کا جو محاصرہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ طائف کو بغیر جو محاصرہ جو تھا اس کو اللہ کے نبی نے ویسا ہی چھوڑ دیا، کہا کہ اب ہم یہاں سے واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پہاڑوں سے تھوڑا باہر نکل کے جعرانہ، ایک مقام کا نام ہے، مکہ سے باہر ہے وہ، جعرانہ میں اللہ کے نبی آئے۔ اب جعرانہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو چونکہ جو غزوہ حنین تھا اس کے اندر 14 صحابہ جو ہے وہ 18 صحابہ جو ہے اس کے اندر شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے بھائی؟ 18 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے۔ حالانکہ 6 جو صحابہ تھے وہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے، لیکن 12 جو تھے، یہ جو 20 دن کا محاصرہ ہوا اس میں ادھر سے ایک تیر ادھر سے ایک تیر جو مارتے تھے، اس کے اندر 12 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے تو وہ جو 12 شہدائے حنین تھے ان کو وہاں پہ دفن کیا۔ اس لیے آپ اگر کبھی حج اور عمرہ کے لیے گئے تو جعرانہ ضرور جانا۔ حرم شریف سے باہر جو ہے 10 ریال لیتے گاڑی والے، ٹیکسی والے، وہ جعرانہ لے کر جاتے ہیں،
ضرور جانا وہاں پہ یہ حنین کے جو شہداء ہے ان کا قبرستان ہے. الحمدللہ میں ان کی زیارت کر چکا ہوں. تو اس کو انہوں نے چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے دیوار لگا کر. میں نے وہاں پہ ایک سے پوچھا, میں بولا بھائی یہ جیرانہ کا قبرستان ہے, یہاں پہ صحابہ اکرام شہید ہے, اب میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, صحابہ اکرام کے جو قبریں ہیں وہاں پر. تو اس نے کہا بولے بھائی یہ دیوار اس لیے اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے کیونکہ آپ کے ہندوستان کے اور اس کے اطراف کے جو ممالک ہیں وہاں کے لوگ آ کے یہ قبرستان کی مٹی لے کر جا رہے تھے. میں بولا کائے کے لیے مٹی لے کر جا رہے تھے؟ بولے وہ جس کو اولاد نہیں ہوئی اس کو کھلانے کو, کینسر کے مریض کو کھلانے کو, بیماروں کو کھلانے کے لیے. اللہ معاف کرے میرے محترم دوستو, ہمارے جو عقیدے ہیں نا, عقیدے, اللہ سے میں یہی دعا کروں گا اللہ ہمارے عقیدے درست فرما دے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ہندوستان اور اس کے آزو بازو کے جو ممالک ہیں, ان ملکوں کا, بر صغیر جسے کہا جاتا ہے, ان ملکوں کے اندر جو عقیدے ہیں ہمارے, تو بولے یہاں کی گورنمنٹ نے, وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی تھا, اس نے کہا کہ گورنمنٹ نے پورا وال کمپاؤنڈ بنایا ہوا ہے چاروں طرف سے, اس کو پورا پیک کیا, کوئی گیٹ نہیں ہے, اس کو پورا بندی کر دیے. بولے قبرستان کو اگر یہ ایسا نہیں کرتے تھے نا تو یہاں پہ کنواں خود ہی آتا تھا, بولے پورے قبرستان میں باوڑی, بعد میں سیڑھی لگا کے نیچے جانا پڑتا تھا تم کو زیارت کے لیے. اس کے لیے بند کر دیے. پھر وہاں پہ ٹائر رکھے ہوئے تھے دیوار کے بازو میں, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک. وہ بیچارہ مجھے لے کر گیا, پھر میں اس کے اوپر ایسا چڑھ کے وہ ٹائروں کے اوپر سے پھر میں نے قبرستان کی زیارت کیا اور پھر تھوڑی دیر وہاں پہ رکا رہا. تو وہ 18 جو صحابہ ہے وہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ان کو وہاں پہ دفن کرنے کے لیے. وہ 18 صحابہ کو وہاں پر دفن کیا گیا. اس کے بعد اب یہ غنیمت کا مال معمولی مال نہیں, 6000 مرد اور عورتیں وہ غلام اور باندیا بنے ہوئے, 44,000 اونٹ اور 44-45,000 بھیڑ بکریاں, اتنا بڑا غنیمت کا مال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمدردی اور جو قرآن میں آپ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یعنی رحمت جو کہا ہے اللہ نے, دیکھو آپ کی شفقت, آپ کی محبت, آپ کا رحم دیکھو. آپ نے فرمایا یہ جو بیچارے 6000 لوگ باندیا اور غلام بنے ہیں, آپ کھڑے ہوئے صحابہ اکرام کے درمیان میں, اور کھڑے ہونے کے بعد میں آپ نے اپنے خاندان والوں کو, بنو ہاشم کے جو لوگ تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ 6,000 لوگوں کو آزاد کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, پھر اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہ 6,000 میں سے جو اپنے حصے میں جو غلام اور باندیاں آئے ہیں ان میں سے ایک سردار کو بلایا گیا. ان سے کہا گیا کہ تم سارے مسلمانوں کے درمیان میں کھڑے رہو اور کھڑے رہ کر مجھے آواز لگاؤ اور کہو کہ اے محمد ابن عبداللہ, تم ہمارے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کرو, تو پھر میں یہ اعلان کروں گا کہ میں تمہارے سارے غلام اور باندیوں کو آزاد کرتا ہوں جو میرے حصے میں اور میرے خاندان کے حصے میں آئے ہیں. تو سارے صحابہ جب یہ سنیں گے تو وہ بھی آزاد کر دیں گے. دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت کہ آپ نے انسانیت کے ساتھ میں جو سلوک کیا, اس کے بعد وہ سردار کھڑا ہوا, آپ نے اعلان کیا, کہا کہ میرے اور میرے خاندان کے درمیان میں جتنے بھی غلام اور باندیا تقسیم ہوئے ہیں میں سب کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں. جیسے ہی اللہ کے نبی نے آزاد کیے, صحابہ اکرام نے جو ان کے حصے میں بھی غلام اور باندیاں آئے تھے انہوں نے بھی کھڑے رہ کے سب کو آزاد کر دیا. اب یہ جو غلام تھے, یہ جو باندیاں تھی, ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھی. وہ آئی اللہ کے نبی کے پاس, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, میں آپ کی بہن ہوں, دودھ شریک بہن. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میری دودھ شریک بہن ہو, اس کی کیا پہچان ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کاٹا تھا,
اس کے دانت کے نشان میرے بدن پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے بالکل صحیح کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی ان کو بیٹھنے کے لیے، ان کا اکرام کیا، اور غنیمت کا یہ جو سارا مال آیا ہوا تھا اللہ کے نبی نے اس میں سے ان کو ایک غلام اور ایک باندی اپنی طرف سے عطا کی۔ یہ اللہ کے نبی کا ہدیہ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو مال دیا اور اکرام کے ساتھ میں ان کو روانہ کیا۔ تو روایتوں میں ملتا ہے، دیکھو اللہ کے نبی کا معجزہ کہ جو غلام اور باندی اللہ کے نبی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کو دیے تھے، شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ کو، انہوں نے وہ غلام اور باندی دونوں کا نکاح کرا دیا۔ اور نکاح کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے تحفے کی برکت دیکھو کہ وہ نکاح ہونے کے بعد وہ غلام اور باندی سے جو نسل چلی وہ آج تک طائف کے اندر موجود ہے۔ آج بھی طائف کے اندر وہ قبیلہ اور خاندان موجود ہے جو اللہ کے نبی نے یہ غلام اور باندی ان کو ہدیے میں عطا فرمائے تھے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، حضرت مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ غلام اور جو عام لوگ جو قید میں آئے تھے 6000 وہ تو آزاد ہو گئے، اب جو بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے یہ جو 2000 لوگ ساتھ میں شریک تھے، ان میں بہت سارے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن تالیف قلب کے لیے کہ چلو ان کی دل جوئی ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تقسیم کرنا شروع کی ہے۔ ان کو بھیڑ دیے، ان کو بکریاں دی، ان کو غلام دیے، وہ سب ان میں تقسیم کرنے لگے۔ تو اب چونکہ انصار مدینہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے، تو انصار مدینہ کے چند نوجوان وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بستی والوں کے ساتھ، اپنے برادری والوں کے ساتھ میں جو حسن سلوک کا معاملہ کیا، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ بیچارے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں گے، پیار کا معاملہ کریں گے، اخلاق کا معاملہ کریں گے، تو امید ہے کہ ضرور بھی ضرور یہ بھی ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اور میرے محترم دوستو، بعد میں ویسا ہی ہوا، وہ سارے کیا سارے لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کا یہ کمال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حجاز کو کفر اور شرک سے پاک کر دیا تھا۔ پورا حجاز وہ پاک ہو چکا تھا، وہ پورے علاقے میں ایک بھی غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے والا نہیں تھا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے پورے عرب کو صاف کر دیا۔ جو بچے کچے یہود تھے انہوں نے ان کو بھی روانگی کے آداب دے دیے کہ بھائی اب تم بھی عرب سے باہر نکل جاؤ، اب عرب میں کوئی بھی غیر اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کا اثر ہے، اور یہ سیکھنے کی چیز ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ افطار کے لیے اگر کچھ بنا یا کچھ پکا تو ہم خالی اپنے والوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں، ان کے بھی گھروں میں بھیجو، وہ ہمارے پڑوسی ہے، سالوں سے ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، ارے ان کو بھی اپنے خوشی کے اندر شریک کرو۔ یہی اخلاق جو ہے ہمارے ان کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ کائے کا ذریعہ بنیں گے بھائی؟ ایمان میں داخل۔ کیونکہ دیکھو پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے اور ایمان جو لوگوں کے دلوں تک پہنچا ہے وہ یہی اخلاق اور یہی محبت اور یہی پیار کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال جب ان میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد میں جو صحابہ میں ایک دوسری اور جو جماعت تھی جو میچورڈ صحابہ تھے، میچورڈ مطلب جو سمجھدار تھے،
جو قدیم اور پرانے تھے، جو انصار مدینہ میں سے اولین میں سے تھے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے قبیلے والوں کے ساتھ میں لگ گیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں لگ گیا، مکے والوں کے ساتھ میں لگ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے میں ہی پرماننٹ قیام فرما لیں گے اور ہم کو ہماری بستی کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، اے اللہ کے نبی، انصار مدینہ میں سے جو اولین میں سے جو لوگ ہیں، بزرگ جو لوگ ہیں، وہ لوگ، ان کو بھی یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی مکہ میں نہ رک جاوے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، جمع کیا سب کو۔ اب سارے انصار مدینہ وہاں پر، سارے مکہ کے لوگ وہاں پر، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انصار مدینہ، کیا تم جانتے ہو تم سب کفر اور شرک کے اندھیرے میں تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ انصار مدینہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، بے شک بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا، اے انصار مدینہ، تمہارے گھروں پہ 2-2 3-3 دن کے فاقے ہوتے تھے، یہودیوں کے تم مقروض رہا کرتے تھے، قرضے نسلوں سے تم ادا کر رہے تھے، یہود کے وہ قرضے نہیں ادا ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے میری وجہ سے تم کو غنی بنایا، مالدار بنایا، سارے قرضوں سے تم کو نجات عطا کی، اب تم خود غنی اور مالدار بن گئے ہو۔ انصار مدینہ نے کہا کہ بے شک اے اللہ کے نبی، آپ نے بالکل حق فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے انصار مدینہ، تم آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کے اوپر اپنی طاقت کو برباد کرتے تھے، میری وجہ سے اللہ نے تم کو متحد فرمایا اور میری وجہ سے تمہارے درمیان میں پیار اور محبت پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، بالکل آپ نے برحق فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انصار مدینہ، یہ تو میری بات ہو گئی، اب تم بھی مجھ سے یہ کہہ سکتے ہو، اے محمد ابن عبداللہ، تجھے ہم نے اس وقت سہارا دیا جب پوری دنیا تیری دشمن بن چکی تھی۔ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے اس وقت اپنے دروازے تیرے لیے کھولے جب تیرے اپنوں نے اپنے دروازے تیرے لیے بند کر دیے تھے۔ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے اس وقت تیرے جان کی حفاظت کی جب تیرے اپنے تیرا قتل کرنا چاہتے تھے۔ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے اس وقت تیرا ساتھ دیا اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے جب مشرکین مکہ وہ میدان میں آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ اب اللہ کے نبی نے جب ایسا فرمایا تو وہ انصار مدینہ دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انصار مدینہ، یاد رکھو، کیا تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ ارے یہ بیچارے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو نئے نئے لوگ ہیں مکہ کے، یہ اپنے ساتھ میں اونٹ، اپنے ساتھ میں بھیڑ، اپنے ساتھ میں بکریاں لے کر جاؤ اور تم اپنے ساتھ محمد الرسول اللہ کو مدینہ لے کر جاؤ؟ اب انصار مدینہ تو اور بھی دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار مدینہ، اگر میں اللہ کا نبی نہیں ہوتا تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، مجھے تو پیدا کر تو انصار مدینہ میں سے پیدا کر۔ اگر میں مکہ میں نہیں پیدا ہوتا اور یہ نبوت کوئی تقدیری چیز نہ ہوتی تو میں یہ تمنا کرتا کہ اللہ مجھے انصار مدینہ میں سے پیدا کرے۔ اے انصار مدینہ، اگر یہ پوری دنیا ایک راستے پر چلے اور انصار مدینہ جس راستے پر چلے، میں انصار مدینہ کے راستے پہ چلنے کو پسند کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے بعد انصار مدینہ دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ وہ جو پورے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی ہچکیاں بن گئی اور وہ لوگ جو تھے ان کے آنسو پورے چہروں کے اوپر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اس طریقے سے دلاسا دیا اور کہا کہ ایسا مت سوچو، یہ بیچارے نئے نئے لوگ، ان کو لے جانے دو،
بھیڑ بکریاں لے کر جانے دو، اونٹ لے جانے دو، لیکن تم محمد الرسول اللہ کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ انصار مدینہ کا یہ حال ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو جعرانہ ہیں، یہ غنیمت کا مال تقسیم ہو گیا، شہدائے حنین کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ عمرے کا احرام باندھ لو، ہم لوگ اب مکہ میں جا کے عمرہ کریں گے، اس لیے کہ آپ تو مکے کے باہر نکل چکے تھے، طائف کے لیے گئے۔ تو جعرانہ جو ہے میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی نے وہاں قیام کیا، نماز ادا کی، اور وہاں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا، اور وہ عمرے کا احرام باندھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے عمرہ فرمایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جعرانہ سے بھی ایک عمرہ وہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جو مکہ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ہم یاد رکھیں یہ بات، مسجد عائشہ جا کر تو لوگ احرام باندھ کے آتے ہی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ایک عمرہ وہ یہ سنت زندہ کرنے کی نیت سے کہاں سے کرنا چاہیے بھائی؟ جعرانہ سے کرنا چاہیے۔ جعرانہ جو ہے وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے عالی شان ماشاءاللہ، قبرستان ہے بازو میں، وہاں پہ آپ کو مسجد میں لے جا کر چھوڑتے ہیں، وہاں جاؤ، آپ وہاں پہ عمرے کی نیت سے احرام باندھو، اور پھر جعرانہ سے یہی سنت زندہ کرنے کی نیت سے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے آئے تھے، آپ نے یہاں سے ایک عمرہ کیا تھا، اس لیے میں بھی یہاں سے ایک عمرہ کر رہا ہوں۔ مکہ پہنچے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ وہاں پہ ادا کیا۔ اب آپ کا عمرہ جب مکمل ہو گیا، اس کے بعد میں جب آپ نے مدینہ واپسی کا ارادہ کیا تو ایک نوجوان صحابی جن کا نام حضرت عتاب ابن اسید تھا، ان کو مکے کا امیر بنا دیا۔ کہا کہ اب کیونکہ مکہ جو ہے مسلمان فتح مکہ ہو چکا تھا، عتاب ابن اسید کو آپ نے امیر مکہ مقرر کیا، کہا کہ یہ تمہارے حاکم ہیں۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نائب، ان کے ہیلپ کے لیے، ان کی مدد کے لیے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ وہ عمر رسیدہ تھے، اور عتاب ابن اسید جو تھے مشکل سے ان کی عمر 19-20 سال تھی، 19 یا 20 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی حضرت عتاب ابن اسید کی، ایک دم ینگ اور نوجوان صحابی۔ مگر اللہ کے نبی نے بڑے بوڑھوں اور بزرگوں پر کس کو ترجیح دی بھائی؟ حضرت عتاب ابن اسید کو، ان کو امیر بنایا، ان کو حاکم بنایا، اور ان کے لیے روزانہ کی ایک تنخواہ بھی طے کی، بولے ان کو روزانہ 1 درہم بیت المال سے دیا جائے گا، ان کے اپنے گھر کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنے خرچوں کے لیے، کہ اب یہ مسلمانوں کے حاکم اور امیر جب بن چکے ہیں تو پھر یہ اپنا کام دھندا کریں گے تو پھر یہ کام کب کریں گے؟ تو 1 درہم اللہ کے نبی نے ان کے لیے مقرر کیا، ان کے لیے طے کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تھوڑا سا قیام فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو غزوہ تبوک کا پورا واقعہ بیان ہوگا۔ اب پھر کیونکہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے تو میں کوشش کروں گا رمضان سے پہلے یہ آنے والے 2 جمعہ کے اندر سیرت کا پورا ہمارا سلسلہ مکمل ہو جاوے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو بھائی، اللہم صلی۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔